سامعین محترم، آج ہم اس عظیم ہستی کی سیرت طیبہ کے ایک انمول پہلو پر روشنی ڈالیں گے جن کی صداقت کی گواہی دوست اور دشمن سب نے دی۔ وہ ہیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق اور امین یعنی سچا اور امانت دار کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ سچائی، دیانتداری اور اعتماد کا روشن مینار ہے۔ آئیے آپ کی صداقت کا وہ لازوال واقعہ سنتے ہیں جس نے آپ کی نبوت کا پہلا عوامی اعلان کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ کو علانیہ دعوت کا حکم ملا تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ مکہ کے لوگ صدیوں سے بت پرستی میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ پہلی عوامی دعوت مکہ کے سب سے معزز مقام کوہ صفا سے دی جائے۔ آپ نے اس عظیم ذمہ داری کو سچائی کے ذریعے نبھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ صداقت ہی وہ بنیاد تھی جو اہل مکہ کے دلوں میں آپ کے لیے موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قریش کے تمام بڑے قبیلوں کو آواز دی۔ یہ ایک روایتی طریقہ تھا جو کسی بڑے خطرے یا اہم اعلان کے وقت اختیار کیا جاتا تھا۔ تمام بڑے بڑے سردار، جن میں ابو لہب بھی شامل تھا، جمع ہو گئے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر کا آغاز اس طرح سے کیا جس سے لوگوں کا آپ پر اعتماد مزید پختہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے قریش والو، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے بیک آواز ہو کر جواب دیا، جی ہاں، ہم ضرور یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ یہ وہ تاریخی جملہ تھا جو صدیوں کے تجربے کا نچوڑ تھا۔ یہ دشمنوں کے منہ سے نکلنے والی صداقت کی سب سے بڑی گواہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت کی گواہی لے لی تو فرمایا، پس میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ میرے آگے ایک سخت عذاب ہے اور میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میں تمہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہوں اور بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کے خطرے سے بچانے کے لیے اپنی سچائی کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ اس مقام پر سچائی صرف ایک خوبی نہیں رہی بلکہ نبوت کے حق کی سب سے مضبوط دلیل بن گئی۔ بدقسمتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے اعلان پر ابو لہب نے حق کو قبول کرنے کے بجائے مخالفت کی اور کہا، تو تباہ ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے ایک ابدی دلیل بن گیا۔ جس شخص کی سچائی کی قسم اس کے بدترین دشمن کھاتے ہوں، وہ جھوٹ پر مبنی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا دعویٰ بھی آپ کی بے داغ سچائی کی عکاسی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سچائی تمام خوبیوں کی جڑ ہے۔ ایک سچا انسان ہی دنیا میں امن اور آخرت میں کامیابی کا حقدار ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو سچائی اور دیانتداری کے نور سے منور کریں۔